پہلا حملہ ہے قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیں۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بھدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے۔ اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علم عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے؟ کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی، پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دی۔ دیکھ حذیفہ، یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے تحریک کے، میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا انعامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا، وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے۔ اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا۔ اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے، کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں، تھوڑے ہونا بھی جرم ہے، اس لیے بندہ حقیقت پاڑ نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے، تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف۔ اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا، حذیفہ کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے، تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے۔ بندے کو غصہ چڑھ گیا، غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے، غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں۔ اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا۔ منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے، منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے۔ کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے۔ ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے۔ جب رسالت میں آپ نے کبھی جنگ کے لیے جانا ہے، سب گئے، سب نے تلواریں اٹھائیں، جنگ کا سامان اٹھایا، فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے، تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا، رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا۔ بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے۔
یا رسول اللہ جانا جنگ بھی ہے لڑنا ہی نا؟ رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی اس نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر, جنگ بغیر علی کے. ارے سہمے جنگ علی نہیں. مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا, اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں. منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئی بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچیں. اگر آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ بھی کر رہا. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے, تم سب نیچے سے جاؤ. عمار, جی یا رسول اللہ, میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا بالکل بیان ہی واقعہ پڑھ. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ, وہ نکالنا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا ہے نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ نہیں مارنے دیتے, تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے, تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس میں نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی, تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے. تو منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی, ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا. ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے. ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں, ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے. اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی. قتل علی پڑھنے لگا ہوں, قتل علی جڑیں دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے. جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے, سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب. جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ, رسالت مآب نے آواز, حذیفہ, جی یا رسول اللہ, یہ چابک میں نے تجھے دیا ہے نا, ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار. حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا. حذیفہ کہتے ہیں, حذیفہ اس کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آتے. حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا. اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ, بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھا, اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے, اسے رجسٹ کیا جائے, تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹ. جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی طرف دوڑے.
رسالت مآب اترائی جا چکے تھے، ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے، پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، آٹ پٹ ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ رسول کی آواز آئی، حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھ رہا، یا رسول اللہ اندھیرا بڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے۔